علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله صدق اللہ۔ یہ ہمارے اکابرین کی محنتوں کا نتیجہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہم لوگ یہاں مدرسے کی نسبت پر آئے، محبت ہمارے دلوں میں ہے مدرسے کی، اس لیے ہم آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ مدرسے قائم کیوں کیے جاتے ہیں؟ ہمارے اکابرین نے اس مدرسوں کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ مدرسوں کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ آ گئے مدرسے میں، آپ بیٹھ گئے مدرسے کے جلسے میں، آپ تعاون کرتے ہیں مدارس کا، یہ مدرسے قائم کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے جو مدارس ہمارے قائم کیے جاتے ہیں، مدرسوں کے قیام کے 4 مقصد ہیں میرے بزرگوں اور ساتھیوں۔ پہلا مقصد ہے تحقیق دین، دوسرا مقصد ہے ترویج دین، دوسرا مقصد ہے ترویج دین، اور تیسرا مقصد ہے تحفیظ دین، اور چوتھا مقصد ہے تبلیغ دین۔ یہ 4 مقاصد ہیں جس کے لیے ہمارے مدرسے، جو ہمارے مدرسوں کی بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور یہ مدرسوں کا جو جال پھیلایا گیا ہے اس کے پیچھے یہ 4 مقصد۔ پہلا مقصد ہے تحقیق دین۔ دیکھیے
دیکھیے ایک لفظ ہے تعلیم دین. عام طور سے ہمارے یہاں بہت سے پڑھنے پڑھانے والے وہ سمجھتے کہ بھائی مدرسہ کیوں کہ تعلیم دین کے لیے. نہیں، تعلیم دین نہیں، اس سے بھی اوپر ایک ہے تعلیم، اس سے اوپر ہے پھر تحقیق دین. ہاں تعلیم دین یہ تو بہت بنیادی چیز ہو گئی، اس سے اوپر ہے پھر تحقیق دین. یہ ہے مقصد. یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ تحقیق کرے گا کون؟ مدرسہ. یہ عقیدہ اسلام کے مطابق ہے یا یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، یہ تحقیق کون کرے گا؟ مدرسہ. قرآن پاک کی جو تفسیر کی گئی ہے، یہ تفسیر قرآن کی روح کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، یہ تحقیق مدرسے والا کا. چنانچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب قرآن پاک کی یا حدیث کی کوئی تشریح، حدیث کی کوئی، دیکھو مولانا میں حساس بہت ہوں طبیعت کا، آپ اس طریقے سے بات مت کریے. یہ بہت جگہ آپ کو اگر جلسہ ان کا خراب کرنا تو آپ ایسے آئیے. کانپھوسی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آیا کہ جب مجمع ہو کانپھوسی مت کرو. اب میں سمجھ رہا ہوں میری چغلی کر رہا ہے. میں حساس ہوں طبیعت کا، یہ میری ایک بیماری